سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا يحب الفساد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور دور بیٹھے سننے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا عنوان ہے میاں بیوی کے جھگڑے۔ صبح میں بات ہوئی تھی مستورات کے اندر، اس میں بھی یہی عنوان تھا، لیکن یہ بیوی کے متعلق تھا، ابھی جو ہے وہ شوہر کے متعلق ہے۔ اس ازدواجی جھگڑوں میں اب تک یہ عنوان رہا کہ بیوی کی کن غلطیوں کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم نے اس چیز کو بیان کرنا ہے کہ شوہروں سے کیا کوتاہی یا سرزد ہوتی ہے کہ بات جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ امید ہے کہ شوہر حضرات بطور خاص ان باتوں کو توجہ سے سنیں گے۔ بہترین شخص کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ مرد کی اچھائی کا معیار اس کا بزنس نہیں ہے، مرد کی اچھائی کا معیار اس کا بزنس نہیں ہے، اس کا دفتر اور آفس نہیں ہے، اس کے دوستوں کی محفل نہیں، بلکہ اچھائی کا معیار اس کا اپنی بیوی سے تعلق ہے۔ جی، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے یعنی شوہر کے بہتر ہونے کا بزنس سے، آفس سے، دوستوں کی محفل سے اچھائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، بلکہ اس کا معیار کا اپنی بیوی سے تعلق ہے۔ اگر اس نے اس کو خوش رکھا، اس کے غم ختم کر دیے اور اس کو پرسکون زندگی دینے کی کوشش کی تو یقیناً یہ اچھا انسان ہے۔ نبی علیہ السلام کی تصدیق فرما رہے ہیں اور آگے فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا میں تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے زیادہ بہتر ہوں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی اسی تھی، فرمایا میں تم میں بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ گویا عملی مثال بھی نبی علیہ السلام نے دے دی۔ خاوند کے اندر تحمل اور برداشت ہونی چاہیے۔ خاوند کے اندر، ہسبند اور شوہر کے اندر کیا ایک صفت ہو، تحمل کی صفت ہونی چاہیے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے مرد کی پسلی سے بنایا ہے، عورت کو اللہ رب العزت نے مرد کی پسلی سے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ تو سر سے بنایا کہ اس کو سر پر بٹھا کے رکھو، نہ سر سے بنایا کہ اس کو سر پہ بٹھا کے رکھو، نہ اس کو پاؤں سے بنایا کہ اس کو پاؤں کے نیچے رکھو۔ اللہ رب العزت نے اسے پسلی سے بنایا کہ یہ تمہارے دل کے قریب ہے، تم اس کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھو۔ یہ پسلی جو دل سے قریب ہوتی ہے، تو فرمایا اس کو بھی تم اپنے دل سے قریب رکھو۔ اس لیے خاوند کو متحمل مزاج ہونا چاہیے، خاوند کو متحمل مزاج ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گھر کا ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ گھر کا ذمہ دار ہے۔ ذرا سی بات پر غصے میں آ جانا، ہر وقت غصے کی زبان بولنا،
ہر وقت لہجہ بدل کر بیوی سے بات کرنا، یہ بیوقوف مردوں کا کام ہوتا ہے، یہ بیوقوف مردوں کا کام ہوتا ہے، یہ کوئی مردانگی نہیں ہوتی۔ یہ تو وہی بات ہوئی جیسے کسی نے کہا مجھے اپنے سے چھوٹوں پر بڑا غصہ آتا ہے، چھوٹوں پر بڑا غصہ آتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ بڑوں کے ساتھ غصہ کر کے دکھائے تو وہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک کر دیں گے۔ بڑوں کے ساتھ کوئی غصہ نہیں کرتا، ہمیشہ چھوٹوں کے ساتھ غصہ کرتے ہیں۔ کمزوروں پر غصہ آنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے، ان کے ساتھ تو رحم دلی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر سو چھوٹی موٹی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں، ایسی باتوں کو نظر انداز کر جانا چاہیے، لچک اور برداشت کا اصول استعمال کرنا چاہیے۔ انجینئرنگ میں یہ اصول بنے ہوئے ہیں، دنیا میں جتنی بھی مشینری چل رہی ہے اس کی فٹنگ میں ہمیشہ کلیئرنس اور ٹالرنس کا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی لچک رکھی جاتی ہے۔ مثلا شافٹ کا سائز اتنا ہو تو بیرنگ کا سائز اتنا ہونا چاہیے۔ دو چیزوں کو آپس میں فٹ کرنا ہے، ان کے درمیان کتنی کلیئرنس ہونی چاہیے۔ اگر مشینری نے فٹ ہونا ہے تو اس میں کلیئرنس اور ٹالرنس چاہیے۔ تو دو انسان ہیں، میاں اور بیوی، یہ بھی دو مشین ہے نا، عورت ایک مشین ہے، شوہر ایک مشین ہے، ان دونوں کو فٹ کرنا ہے تو ان کے اندر بھی لچک رکھنی پڑے گی۔ تو فرمایا تو انسانوں نے اپنی ازدواجی زندگی میں فٹ ہونا ہے تو ان کو بھی لچک اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کوئی کسی موڈ میں ہے، کوئی کسی موڈ میں ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا لینا یہ کبھی بھی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔ مرد کتنا برا لگتا ہے کہ چھوٹی سی بات سے ناراض ہو کر بیٹھ جائے، اس لیے کہنے والے نے کہا ہے زیادہ بڑا شو دکھانے کے لیے دل بھی بڑا کرنا چاہیے، زیادہ بڑا شو دکھانے کے لیے دل بھی بڑا کرنا چاہیے۔ شادی کے بعد تو خاوند کو اپنا دل بہت بڑا کر لینا چاہیے، شادی کے بعد خاوند کو اپنا دل بہت بڑا کر لینا چاہیے۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے، اونچے پہاڑوں کے اوپر آندھیاں بھی زیادہ تیز چلا کرتی ہے، پہاڑوں پر آندھیاں زیادہ تیز چلا کرتی ہے۔ زندگی میں اونچ نیچ تو ہوتی ہی ہے، کبھی ماں کی طرف سے شکوے، کبھی بہن کی طرف سے شکوے، کبھی بیوی کی طرف سے شکوے۔ اب یہ ذمہ داری آدمی کو بنتی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے نبھائے۔ کئی خاوند کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کو ماں کے رحم کرم پر چھوڑ کر خود ایک طرف ہو جاتے ہیں، بیوی کو چھوڑ دیا ماں کے اوپر۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے، ہمیشہ اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر محسوس کر رہے ہو کہ بیوی کی غلطی ہے تو اس کو پیار سے سمجھاؤ، اگر سمجھ رہے ہو کہ امی ضرورت سے زیادہ اس وقت اس پر سختی کر رہی ہے تو بڑے ادب کے ساتھ امی کی خدمت میں گزارش کرو۔ اپنی بیوی کی وکالت کرتے ہوئے ذرا بھی نہ شرماؤ، اپنی بیوی کی وکالت کرتے ہوئے ذرا بھی نہ شرماؤ، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بعد میں بڑی بنا کرتی ہے۔ بیوی کی حفاظت کرنا خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب اس کو یوں کہنا کہ مجھے نہیں پتا، بس تم انہیں خوش کرو، تو بیوی کوشش تو کرے گی کہ میرے خاوند کی والدہ ہے، میں اس کو خوش کروں، مگر ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ساس بڑی گھاگ اور تجربہ کار ہوتی ہے، ساس بڑی ہوتی ہے نا اور تجربہ کار ہوتی ہے، اب بہو بیچاری ابھی نئی نئی آئی ہوتی ہے، اونچ نیچ جانتی ہے، وہ ساس جانتی ہے، وہ ایسے اپنی یعنی انگیز کھیلتی ہے کہ اس لڑکی کو ناک آؤٹ کر کے رکھ دیتی ہے، یعنی اپنے وہ داؤ ایسے کھیلتی ہے کہ لڑکی کو جتنے نہیں دیتی اور اس کو آؤٹ کر دیتی۔ اس میں خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کا خیال رکھے،
اور اگر دیکھتا ہے کہ امی ضرورت سے زیادہ سختی کر رہی ہے یا امی نے اس کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے، مشکل میں ڈال دیا ہے، تو ان کی باتوں کو پھر خود بلاک کرے۔ اس میں امی سے بات کرنے میں شریعت تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ نہیں نہیں، ماں باپ کا اتنا درجہ ہے۔ اگر کسی بات میں دیکھا کہ زیادتی ہو رہی تو ادب کے ساتھ میں، امی سے غصے میں نہیں کہ دیکھو یہ ہے، تو ہم ہمارا کام ضرور ادا کرے۔ امی نہ مانے تو کوئی بات نہیں، تھوڑے دنوں کے بعد واپس سمجھائے، لیکن ہمیں چاہیے کہ سمجھانا چاہیے۔ جب مرد یہ دیکھے کہ مشترکہ طور پر رہنے سے بیوی کے حقوق تحفظ نہیں ہو رہا، یعنی جوائنٹ فیملی، تو پھر الگ مکان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ شریعت نے کہا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو الگ مکان یا کوئی کمرہ لے کر دے جس میں وہ کوئی سکھ کا سانس لے سکے۔ بیوی کو سر چھپانے کے لیے جگہ لے کر دینا شرعاً خاوند کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دادا پیر ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خاوند کو ذرا بھی گنجائش دے تو اس کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے مکان خریدنا چاہیے، مکان خریدنا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک فرماتے تھے لا ایمان لمن لا مکان لہ، جس کا مکان نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ جی، مکان خریدنا چاہیے۔ ایک دن اس عاجز نے عرض کیا کہ حضرت یہ اتنی بڑی بات جو آپ فرماتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو، اگر کسی خاوند نے اپنا گھر نہیں خریدا اور اس کی بیوی کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ خاوند کی اچانک وفات ہو جائے، تو کرائے والے تو اس عورت کو وہاں نہیں رہنے دیں گے، وہ کہاں سے کرایہ دے گی؟ جب وہ اس کا سامان اس کے گھر سے نکالیں گے تو یہ عورت پریشانی کے عالم میں کفریہ بول بولے گی، کفریہ بول بولے گی، اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے فرماتے تھے کہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو سب سے پہلے سر چھپانے کی جگہ دے دے تاکہ اس میں وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ ہم شادیاں کر لی ہیں، ہم گھروں میں رہتے ہیں، گھروں میں جھگڑے اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ یہ بات سنیں اور ہم اپنے آپ کو کیسے سنت طریقے سے زندگی گزاریں تاکہ ہمارے اندر آپس میں محبت بڑھے۔ محبت بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالیں گے اس گھروں میں، اولاد میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، بہت ساری برکت، اور چین اور سکون ہوگا۔ یاد رکھیں جتنا محبت تو پیار سے میاں بیوی رہتے ہیں، جتنا محبت اور پیار سے میاں بیوی رہتے ہیں اتنا ہی اللہ رب العزت ان سے خوش ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا اینٹیں جڑتی ہے تو مکان بن جاتے ہیں، لیکن جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ اینٹیں جڑتی ہے تو مکان بن جاتے ہیں اور دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہنا خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور خوش اخلاقی اس کو نہیں کہتے، خوش اخلاقی کیا ہے؟ خوش اخلاقی اس کو نہیں کہتے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان ڈانٹ ٹپٹ کرتا پھرے، تیوریا چڑھاتا پھرے، بولنا چھوڑ دے۔ یہ چیزیں میاں بیوی کے درمیان ہونا انتہائی برا ہے، جو عام طور پر ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بولنا چھوڑ دینا، منہ چڑھا لینا، سمجھے نا؟ تو یہ بہت ہی برا ہے۔ یاد رکھے جو خاوند پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا، پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا، وہ تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا۔ جی، یہ سمجھنا کہ میں ڈانٹ ٹپڑ سے سب سیدھا کر دوں گا، یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہوتا۔ ڈانٹ ٹپڑ سے نہیں، پیار سے دل جیتا جائے گا۔ ہم ڈانٹ کر یا مار کر اس سے کبھی دل نہیں جیتا جاتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ سے الٹا کام بگڑتا ہے، بیوی سہم جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، چپ ہو جائے گی، لیکن جب بیوی بھی اپنے خاوند کے خلاف پھر گوریلا جنگ لڑنا شروع کر دی، کولڈ وار گھر میں بھی شروع ہوتی ہے، ہاں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ اپنا لڑائی لڑ رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں، گوریلا جنگ۔ تو فرمایا تو کیا فائدہ ہوگا
اس لیے محبت و پیار ہی اس ازدواجی زندگی کے لیے بہترین عمل ہے. محبت اور پیار اس ازدواجی زندگی کے لیے بہترین عمل ہے. خاوند کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ پیار کا وار تلوار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے. پیار بھی ایک وار کرتا ہے لیکن یہ تلوار کے وار سے بھی زیادہ کام کرتا ہے. وہ پیار سے اپنی بیوی کو قائل نہیں کر سکا تو پھر تلوار سے بھی بیوی کو قائل نہیں کر سکے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی گھر تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ گھر میں آئے تو مسکراتے ہوئے آئے, اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرے. جی, مسکراتے ہوئے آنا اور گھر والوں کو سلام کرنا یہ اچھے ماحول کی ابتدا ہے. جب خاوند مسکراتا ہوا آئے گا تو یقیناً بیوی بھی مسکرائے گی. اب دونوں محبت تو پیار سے رہیں گے. ایک مرتبہ میرے پاس ایک میاں بیوی کا کیس آیا. شادی کو 3 سال ہو چکے تھے. دونوں لکھے پڑھے اور اچھی فیملی کے بچے تھے. دونوں بیت تھے اور دونوں نیک بھی تھے. دونوں بیت بھی تھے اور دونوں نیک بھی تھے. وہ کہنے لگے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ہمارا گزارا یعنی ہم دونوں پہ آپس میں مل کر نہیں رہ سکتے. ایسے آپس میں وہ دونوں مل کر حضرت کے پاس آئے کیونکہ انہی سے بیت تھے تو ہم دونوں کی نیند بنتی تھی. وہ کیس لے کر آئے کہ حضرت ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے اس لیے کہ بس ہماری طبیعتیں نہیں ملتی ہیں. ہماری طبیعتیں نہیں ملتی. ہم آپس میں ہر وقت بحث کرتے رہتے. کوئی دن زندگی کا ایسا نہیں کہ ہمارے آپس میں بحث نہ ہوئی. ہم تنگ آ چکے ہیں اور ہم نے بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا ہے کہ ابھی تو عمریں دونوں کی ایسی ہے کہ کوئی نہ کوئی دوسری صورت بھی بن جائے گی. تو کیوں ہم اپنی زندگیاں برباد کریں؟ ہم اپنے ماں باپ کو بتانا چاہتے تھے چونکہ آپ ہماری تربیت کے ذمہ دار ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا کہ ماں باپ کو ابھی نہیں بتاتے, پہلے آپ ہی کو بتاتے. آپ کیا رائے دیتے ہیں بولو. میں نے ان سے چند منٹ بات کی اور ان کے اندر کی باتوں کو کھولا. اندر کو سوال پوچھتا گئے اور بتاتے رہے کہ کیا مسئلہ ہے. دراصل ان دنوں ان کے کام اور کاروبار کی پوزیشن اچھی نہیں تھی. ان دنوں میں ان کی کام اور کاروبار کی پوزیشن اچھی نہیں تھی. خاوند کے 1-2 معاملات پھنس گئے تھے بزنس میں. کچھ ادائیگیاں رہ گئی تھی, رک گئی تھی. وہ بہت ٹینشن میں تھا. اس لیے جب آفس سے گھر آتا تھا تو بہت سنجیدہ ہوتا تھا, پریشان ہوتا تھا. بیوی کھانا پکا کر گھنٹے 2 گھنٹے سے بھوکی بیٹھی رہتی تھی. خاوند آئے گا تو دونوں مل کر کھانا کھائیں گے. جب وہ خاوند کا چہرہ دیکھتی کہ اتنا سیریس ہے تو نتیجہ نکالتی کہ شاید میں اپنے خاوند کو پسند ہی نہیں ہوں. وہ خود بخود نتیجہ نکال دیتی تھی کہ میں اپنے خاوند کو پسند ہی نہیں ہوں. اور جب وہ یہ سوچتی کہ میں اپنے میاں کو پسند ہی نہیں تو اسے غصہ آتا کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھی, نیک بھی تھی, تعلیم یافتہ بھی تھی, اچھے گھرانے کی تھی, اس کے فرسٹ کزن بھی تھی. وہ سوچتی تھی کہ میرے اندر کیا کمی ہے کہ خاوند میری طرف پیار سے نہیں دیکھتا. چنانچہ بیوی پیچھے ہٹ جاتی. خاوند ایسے ہی سیریس ہوتا. دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ خوب بحث و مباحثہ ہونے لگتا تھا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ اپنا یہ فیصلہ 6 مہینے کے لیے روک لیں. ابھی فیصلہ جلدی نہ کریں. 6 مہینے کے لیے روک لیں اور میں ایک کام آپ لوگوں کے ذمہ لگاتا ہوں, آپ نے وہ کام کرنے ہیں. پھر 6 مہینے کے بعد آپ سوچنا کہ ہم آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ میں نے خاوند سے کہا جب آپ نے گھر آنا ہے. اب خاوند کو الگ سے بلایا اور اس کو سمجھایا. دونوں کی ہدایت الگ الگ دے دی. اب خاوند کو سمجھایا کہ دیکھو آپ جب گھر آنا ہے تو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے. دیکھو ہم بھی اس سنت پر عمل کریں. جب گھر آنا ہے تو آپ کو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے
کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ اور اپنے گھر والوں کو سلام کرو. تم نے اس سنت کو چھوڑا تو اس کی بے برکتی سے تمہارے گھر سے خوشیاں روٹھ گئی. اس بے برکتی سے تمہارے گھر کی خوشیاں ختم ہو گئی. جب آپ آیا کرو تو بزنس کی پریشانیاں دفتر میں چھوڑ کر آیا کرو. بیوی کا قصور نہیں ہے کہ تمہارا بزنس نہیں چل رہا ہے. جب آؤ تو بیچاری گھنٹے 2 گھنٹے سے انتظار میں ہے. چہرے کے اوپر خوشی ہو، کھلا ہوا چہرہ ہو، محبت جھلک رہی ہو. ویسے تو بڑی سنتوں کا خیال کرتے ہو، تو اس سنت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک سنت ہے. جب اس نوجوان کو یہ بات سمجھائی تو کہنے لگا میں اس سنت پر ضرور عمل کروں گا. میں اس سنت پر ضرور عمل کروں گا. پھر میں نے اس کی بیوی سے کہا الگ سے کہ اب آپ نے بھی ایک عمل کرنا ہے کہ جب خاوند آئے تو آپ نے ہمیشہ دروازے پر خاوند کا استقبال کرنا ہے. دروازے پر جانا ہے، بیل مارے گا، تمہیں پتا ہے کہ اس کا آنے کا ٹائم ہے، تو تمہیں جا کر استقبال کرنا ہے. اور خاوند کو مسکرا کر دیکھنا ہے، اور تمہیں خاوند کو مسکرا کر دیکھنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا کہ یہ بات تو تھی جو میں نے آپ کو سنت کے مطابق بتائی. یہ بات تو وہ تھی جو سنت کے مطابق بتائی. اب اس صورتحال میں جب آپ لوگوں کی طبیعتیں ایک دوسرے سے دور ہو چکی ہے، خاوند کو ایک عمل اور بتاتا ہوں اور اسے گنتی سمجھ کر کرنا پڑے گا. میں نے کہا آپ جب بھی گھر آئے، اب خاوند کو دوسری ایک ہدایت دے رہے ہیں. پہلے تو کیا کہا؟ مسکرا کر آنا ہے. سمجھے؟ تو ہمیں بھی یہ ساری سنت ہمیں زندہ کرنی ہے. خالی سن کے ختم نہیں کرنی ہے، زندہ کرنی ہے کہ مسکرا کر آنا ہے، چہرہ اور سلام کرتے ہوئے آنا ہے. دوسری ایک ہدایت دی کہ آپ جب بھی گھر آئے تو میاں بیوی ہی تو گھر میں رہتے ہیں اور تو کوئی نہیں ہوتا، تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں گے، اور جب گھر میں آئیں گے تو آپ اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھ کر اس کا بوسہ لیں گے، کیس کریں گے. کہ شرم آئے گی کیا؟ آج کل شرم آتی ہے. بھائی بوسہ لو، گھر میں تو کوئی نہ ہو، یا کمرے میں چلے جاؤ بوسہ دے دو، کیا جائے گا؟ ارے یہ عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. نماز تو عبادت سمجھی ہے، بیوی کا بوسہ لینا عبادت نہیں سمجھتے. تو بوسہ لیا جائے، اس کو کس دیا جائے، فلائنگ کس نہیں. تو بوسہ لیں گے. اب یہ لفظ سن کر خاوند بڑا حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا. بڑا حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا. میں نے کہا تمہاری اپنی ہی بیوی ہے، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ وہ بہت تعجب کر رہا ہے کہ تمہاری اپنی ہی بیوی ہے، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اب وہ حیران کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں. آپ لوگ بھی حیران ہوں گے شاید کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ تمہیں نفلوں کا اتنا ثواب نہیں ملنا جتنا اس بوسے پر ملنا ہے. یہ عبادت ہے. ہم نے اس کو تو عبادت سمجھا ہی نہیں ہے. فرمایا نفلوں پر اتنا ثواب نہیں ملے گا، بیوی کو بوسہ دینے پر ثواب ملے گا. اور آج جا کے دوں گے تو کہیں گے آج مجلس بہت اچھی بیٹھ کر آئے، آج ہی عمل کر لینا. بولے ہاں اسی مجلس میں جایا کرو. تو فرمایا خیر. جب میں نے اسے زور دے کر یہ بات کی تو اس نے دل کے ساتھ کہہ دیا کہ بہت اچھا. میں نے اس کو خوب ٹائٹ کیا کہ اگر تم نے یہ عمل نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. وہ کہنے لگا میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا. دیکھو دونوں گھر توڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ والوں کے پاس بیٹھے، ان کو سمجھایا کہ 6 مہینہ اور ٹرائی کر لو. ہدایت دینی چاہیے سمجھدار لوگوں کو. تو 3 مہینے کے بعد دونوں نے ہنستے مسکراتے فون کیا. ہنستے مسکراتے فون کیا. کہنے لگے ہمیں تو یوں لگا ہے کہ ہم نے یہ 3 مہینے ہنی مون کی طرح گزارے ہیں. ہنی مون کی طرح گزارے. آج 2 دن 3 دن ہنی مون کر کے پھر بھول جاتے ہیں. ارے روز ہنی مون ہو. کہ ہم نے یہ 3 مہینے ہنی مون کی طرح گزارے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خاوند گھر مسکراتا ہوا آتا تھا
اور بیوی کا بوسہ لیتا تھا اور بیوی بھی مسکراتی تھی تو سارے گھر میں مسکراہٹ ہی آ جاتی تھی اور بحث و تکرار ختم ہی ہو جاتی تھی. اس لیے کئی دفعہ ایک چھوٹا سا عمل اجڑتے ہوئے گھر کے آباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے. میرے پاس لاہور کا ایک نوجوان آیا، انتہائی نیک، تہجد گزار، متقی، پرہیزگار تھا. اس کو بیعت ہوئے 1 سال ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کی طبیعت میں نیکی رکھ دی اور وہ خوب تقوی کی زندگی گزار رہا تھا. خوب تقوی کی زندگی گزار رہا تھا. آیا تو بڑے غصے میں تھا، پوچھا خیر تو ہے؟ کہنے لگا بس کیا کروں، بیوی ایسی ہے کہ دین کی طرف آنے کو بالکل تیار ہی نہیں، دین کی طرف آنے کو بالکل تیار نہیں. بیچارہ غصے میں آیا، نہ ٹی وی دیکھنا چھوڑتی ہے، نہ یہ چھوڑتی ہے، نہ وہ چھوڑتی ہے، ساری شکایتیں کر ڈالی. پردے کا خیال نہیں رکھتی، سلام نہیں کرتی، میں نے دین کی بات کروں تو آگے سے الٹی بات کر دیتی ہے. میں تنگ آ چکا ہوں. اس میں سے ہمارے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو تنگ آ چکے ہوں گے، تو سن لے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے. تنگ آ چکا ہوں، بس حضرت آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. اصل میں اب وہ مجھ سے اجازت لینا چاہتا تھا کہ یا تو میں بیوی کی پٹائی کروں یا پھر بیوی کو میں کے بھیج دوں. وہ اجازت لینا آیا تھا. میں نے اس سے بات کی اور اس سے کہا اچھا بتاؤ تمہاری شادی کیسے ہوئی. اس نے جب بتایا تو پتا چلا کہ یہ صحابی 1 سال پہلے ویسے ہی تھے. یہ صحابی تو ویسے ہی تھے، بے دین تھے، لیکن حضرت کے ساتھ صحبت میں جب بیٹھے ہیں تو کچھ دن آیا. اب وہ سوچے کہ بیوی کو میں ایسے دیندار بنا دوں. بھائی تم شیخ کی برکت سے دین والے بنے ہو، اس کو تو کوئی صحبت ایسی ملی نہیں ہے، میں بھی اس کو دیندار بنا دوں. ہاں، 1 سال پہلے ویسے ہی تھے اور دونوں کے آپس میں لو میرج تھی اور دونوں کا 1 سال تک معاشقہ چلتا رہا، عشق کی بنیاد پر چلتے رہے. پسند کی شادی تھی تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو دونوں کا بیک گراؤنڈ، پس منظر ایک ہی جیسا تھا. فرق یہ ہے کہ آپ کو نیک محفل ملی تو آپ ایک دم بدل گئے، اور بیوی کو نہ یہ بیانات ملے، نہ یہ صحبتیں ملی، نہ یہ خیر کی بات سننے کا موقع ملا، تو بیوی کیسے اتنا جلدی بدل جائے گی؟ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ کہنے لگا بس میں کیا کروں بتاؤ. بہت ہی بے دین ہے، وہ بہت ہی زیادہ فاسقہ ہے. وہ بار بار یہی بات کہتا رہا. بھائی اس نے پسند کر کے لی تھی نا، تو اس وقت نہیں دیکھا تھا، لیکن اب وہ خود دین بات بنا ہے جب اس کو پتا چلا کہ اب یہ فاسقہ ہے، یہ بری ہے، تو بار بار یہی بات کہتا رہا. میں نے کہا میں آپ کے ذمے ایک کام لگاتا ہوں. کہنے لگا جی ضرور بتائے. میں نے پوچھا یہ بتائے کہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے آپ نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے؟ کھانا کھاتے ہوئے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ کیا یہ سنت نہیں ہے؟ ساری سنت ادا کرتے تو لقمہ کیوں نہیں ڈالتے؟ وہ بھی تو سنت ہے. کہا سنت نہیں ہے. کہنے لگا اچھا سنت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. کہنے لگا اچھا سنت ہے، مجھے پتہ نہیں. میں نے کہا ہاں جاؤ اور کھانا کھاتے ہوئے مٹھائی کا ایک ڈبہ اگر دسترخوان پر پڑا ہو تو اس میں سے ایک گلاب جامن اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دو. جی ڈال دینا. بس اس کی سانس جیسے رکی ہوئی ہے، جب یہ بات کہی نا تو اس کی سانس رک گئی کہ یہ کیا لگایا، کیونکہ وہ تو کچھ اور فیصلہ کرنے آیا تھا اور یہاں سے کچھ اور ہدایت ملی، اس کی تو سانس ہی رک گئی. اور میری طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کی طبیعت میں تو سختی تھی، وہ تو پٹائی کے موڈ میں آیا تھا اور آگے سے اس کو کوئی اور نسخہ مل گیا. وہ بار بار میری طرف دیکھے، حضرت اس کے منہ میں گلاب جامن ڈالوں، حضرت اس کے منہ میں گلاب جامن ڈالوں، جو میری بات بالکل نہیں مانتی. تو پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جاؤ، جا کر اس پر عمل کرو. پھر میں نے اس کی خوب اچھی طرح خبر لی، اس کو سمجھایا کہ دیندار لوگوں کی بیجا طبیعت کی سختی اپنی بیویوں کو بے دین بنانے کا بڑا سبب بنتی ہے.
تھوڑی بہت دن آ جاتا ہے نا، یا چلا 4 مہینہ لگا دیتے ہیں، تو کیا بیویوں پر سختی کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس ماحول میں رہ کر دین سیکھ کر آئے، اور بیوی کو تو کوئی ماحول ملا نہیں، اب وہ بیوی پر سختی کر رہے، تو تعلیم میں نہیں بیٹھتی، تو نمازیں نہیں پڑھتی، تو یہ کام نہیں کرتی، پردہ نہیں کرتی، ابھی کیسے کرے گی؟ اس کو تم نے ماحول کب دیا ہے؟ تم بیٹھ کر سمجھاؤ۔ ہم اس ماحول سے بدل جاتے ہیں، اور پھر گھر پہ جا کر سیدھا آرڈر شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے حضرات یہ نہیں کہتے ہیں، ہمارے حضرات کہتے ہیں حکمت سے کام کرو، تمہارے دل میں ہے کہ اس کو دین پر لانا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آئے گی، اور یہ سنت والا بھی عمل کرو نا۔ تو فرمایا طبیعت کی سختی اپنی بیویوں کو بے دین بنانے کا بڑا سبب بنتی ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں کے اخلاق ہے جو تم سمجھتے ہو؟ بڑے تم اقامت دین کی کوشش کرتے پھرتے ہو، جاؤ پیار سے رہو، اور کل مجھے آ کر بتانا کہ منہ میں لقمہ ڈالا کہ نہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور آپ لوگ بھی آج جا کر لقمہ شہری میں ڈال دینا، خوش ہو جائے گی بیچاری۔ ارے سنت پر عمل تو کرو، کبھی آج تک اگر سنت نہیں کیا یا کیا ہوگا کبھی کسی زمانے، آج پھر سے کر لو تاکہ یاد تازہ ہو جائے، اور نبی کی سنتوں میں ہمیشہ فائدے ہی فائدے ہیں۔ اگلے دن وہ آیا، اب چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ تھی، پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ حضرت دسترخوان لگا، پھر تو میں نے کھانا ہی الگ کھا لیا، پہلے تو میں کھانا ہی الگ کھا لیتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں تھا، اپنا کھانا کھا لیا اور اپنا کام کر لیتا تھا، تو کھانا ہی الگ کھا لیتا تھا۔ میں پاس بیٹھا، کھانا کھانے لگا، کھانے کے دوران میں نے گلاب جامن اٹھایا اور بیوی کے منہ کی طرف جب کیا تو بیوی حیران ہوئی کہ کیا ہے یہ؟ تو بیوی نے حیران، میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کے منہ میں گلاب جامن ڈالنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا خیر تو ہے، خیر تو ہے، یہ کہاں سے ایک چیز آپ سیکھ کر آئے ہو؟ کہنے لگا خیر، اس نے لے لیا، لیکن ایک دم اس کی حالت بدل گئی، وہ مجھے کہنے لگی یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے آج پتا چلا کہ یہ سنت ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا، سنت اتنی اچھی ہوتی ہے؟ اس کو بیچارے کو کچھ پتا ہی نہیں کہ سنت اتنی اچھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے دین کی باتیں خود پوچھنی شروع کر دی۔ پہلے تو دین پر لاتا تھا، آتی نہیں تھی، اور اب خود دین کی بات پوچھنا شروع کر دی۔ دیکھو یہ پیار محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر وہ اس طریقے سے دین پر لاتا تو دین پر نہ آتی، شاید الگ ہو جاتے، لیکن ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے بیوی پوری بدل گئی، اور کہنے لگی کہ اچھا، دین کی باتیں پوچھنی شروع کر دی۔ دسترخوان سے اٹھ کر اس نے اس وقت نماز خود پڑھی۔ جب خاوند کی اتنی سی محبت دینے پر وہ بچی دین کے قریب آ گئی، اور چند مہینوں میں وہ شرعی پردہ کرنے والی تہجد گزار لڑکی بن گئی، سنت پر عمل کرنے سے۔ تو خاوند اگر محبت پیار سے رہے تو بیوی کیوں نہیں اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو بدلے گی؟ بیوی اپنی زندگی کو نہیں بدلتی ہماری وجہ سے، ہم نے یا تو سمجھایا اچھی طریقے سے نہیں، یا ہم غصے سے دیکھ رہے، یا ہم دھمکی دیتے۔ پتہ ہے نا، کئی مرتبہ ہم دھمکی دیتے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، وہ دھمکی دیتے ہیں طلاق کی۔ یہ اچھے مرد ایسا نہیں کرتے، اچھے شوہر کبھی دھمکی نہیں دیا کرتے، یہ ناسمجھ لوگوں کا کام ہوتا ہے، ہمیں دھمکی نہیں دینا۔ یہ بھی اکثر دیکھا ہے کہ نیک اور دیندار لوگوں کے گھروں میں آپس میں محبت و پیار ہوتا ہے، یہ دین دلوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ہاں، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، خدا رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے، نیک عمل کی وجہ سے۔ اس لیے میں نوجوان بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرو۔ دینی ماحول کی وجہ سے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی،
کئی نوجوان آئے، کہنے لگے جی کیا کرے، ہم میاں بیوی کی بنتی ہی نہیں۔ ہاں، اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس ایسے بہت کیس ہوتے ہیں، اور آ کر نوجوان بیچارے اپنے صاف دل بول دیتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بنے، کیونکہ اور کسی طرف ان کو راستہ نظر نہیں آتا ہے، تو آ کر کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی کی بنتی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ بس جی ہمارے دل ایک دوسرے سے بہت کھٹے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ تم دلوں کی ایلفی استعمال کرو، یعنی گلو، سمجھے، ایلفی، دلوں کی ایلفی استعمال کرو۔ اب وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ کون سی ایلفی استعمال کروں، ہاں، کون سا گلو استعمال کروں؟ میں نے کہا کہ ہاں، ایلفی جو چیزوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ بھائی کاغذ کو کاغذ میں، پلاسٹک کی چیزوں کو جوڑ دیتی ہے نا، ٹوٹ جاتی ہے تو ایلفی لگائے، تو گم لگائے، تو فرمایا یہ استعمال کرو، وہ ایلفی شریعت۔ فرمایا تم آپس کی بنتی نہیں ہے، تم دین لے آؤ، جب دین آئے گا تو آپس میں محبت ہو جائے گی۔ یاد رکھو، کہیں بھی توڑ ہے تو وہاں دین آئے گا تو آپس میں جڑ جائیں گے، چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو، چل رہا تو فرمایا دیکھو کہیں بھی، چاہے دو خاندانوں کے درمیان میں لڑائی ہوگی تو دین ہوگا تو لڑائی ختم ہو جائے گی، دو پارٹنروں کے طرف درمیان میں لڑائی ہوگی تو دین آئے گا تو وہ بھی آپس میں مل جائیں گے۔ تو دین ایک ایسی چیز ہے جو آپس میں ملا دیتی ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی چیز ملائے گی نہیں۔ سمجھانے والے آ کر سمجھا دیں گے، وقتی طور پر مل جائیں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ملیں گے۔ جیسے اس زمانے جاہلیت میں اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے، کبھی مل نہیں سکے، لیکن دین آیا تو آپس میں مل گئے۔ برسوں کی ان کی لڑائیاں تھی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، کتنے بادشاہوں نے کوشش کی کہ آپس میں مل جائے لیکن نہیں مل سکے، اور دین آیا تو مل گئے۔ تو ہمارے لیے بھی آپس میں اگر توڑ ہے، دشمنیاں ہیں، تو دین آئیں گے تو آپس میں جڑ جائیں گے، دین کو لانا۔ تو اس کو بتایا، جو نوجوان آ کر کہتے ہیں کہ ہماری آپس میں بنتی نہیں یہ ہے، تو فرمایا تم دین کو لے آؤ، تم دین والی زندگی گزارنی شروع کرو، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دلوں کو اسی طرح جوڑ دیں گے جیسے ایلفی دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے۔ اور واقعی جو محبت، جو پیار دیندار جوڑے آپس میں کرتے ہیں، فسق و فجور میں زندگی گزارنے والے کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جو میاں بیوی دیندار ہیں وہ آپس میں دیکھو کیسے جڑے ہوئے ہیں، لوگ ان پر رشک کرتے ہیں کہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دیندار نوجوانوں میں طبیعت کی سختی آ جاتی ہے، یہ خشک ملا، ایسا عجیب حال ہوتا ہے کہ بس ہر وقت روب چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا نرم بات کو، بلکہ رواج تھا کہ گھر میں جاؤ تو بیوی کے ساتھ نرم نہیں رہنا، سختی سے کرنا، ورنہ تمہارے سر پر بیٹھے، ایسی ہدایتیں دیتے ہیں نا، ارے دیتے کہ نہیں دیتے، ایسی ہدایتیں دیتے ہیں کہ تم ایسا کرنا، تو سختی کرتے ہیں۔ توبہ توبہ، ایسا عجیب حال ہوتا ہے کہ بس ہر وقت روب چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو لہجہ بدل کر بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، یہ نارمل موڈ میں بات ہی نہیں کرتے، اور بات بات پر یہ آیت پڑھتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، یہ آیت بہت پڑھتے ہیں، ذرا کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھو ہمیں تو یہ ملا ہے کہ ہم بڑے ہیں۔ تو آج اس کا مطلب سمجھ کہ قرآن نے کہہ دیا ہے مرد عورتوں کے نگران ہیں، یاد رکھو اس کا ترجمہ کیا ہے، مرد عورتوں کے نگران ہیں، مار پٹائی کرنے والے باس نہیں ہیں، یاد رکھیں نگران ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم باس ہو جاتے ہیں، حاکم بن جاتے ہیں۔ حاکم نہیں بننا ہے، دوست بننا ہے اور حفاظت کرنی ہے۔ تو یاد رکھنے، بیوی کے ساتھ دوست بننا ہے، حاکم نہیں بننا۔ ہم حاکم بن کر رہے ہیں کام تو کبھی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مرد کو گھر میں بڑا بنایا، مقام دیا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بس تم ڈنڈا ہی چلانا سیکھو، تم اپنی پوزیشن کا خیال رکھو۔
یہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، جی تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تابعی حضرت کعب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک تابعی حضرت کعب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون آئی اور کہنے لگی امیر المومنین، میرا خاوند بہت نیک ہے۔ اب سنو، خاتون تعریف کر رہی ہے، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا رہتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ ایک کہہ کر خاموش ہو گئی، ایک کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اب بتاؤ، اس بات کو سن کر ہم تو کہ واہ واہ کیا تعریف کرتی اپنے شوہر کی کہ کتنی ساری فضیلت میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خاتون کیا کہنے آئی ہے، یہ کہہ کر خاموش ہوگی چلی گئی۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی، پھر دوبارہ کہنے کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں سمجھے، تو ان کے بازو میں حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ بولے یہ امیر المومنین، اس نے اپنے خاوند کی بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے، بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ پوچھا کیسے شکایت کی ہے، ذرا بتاؤ۔ امیر المومنین جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا مجھے وقت نہیں دیتا، کیا کہا ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ کیا بات کا انداز تھا، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم تو کہ بہت اچھی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہی خوش رکھے، تو بھی وہ کہے کہ یا اللہ۔ تو فرمایا تو پھر وہ بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو یہ کہنے آئی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا۔ جی تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بیوی کو وقت دے، دوسروں کو وقت نہ دے۔ باہر آفس میں بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، بلکہ بیوی کو وقت دے۔ سمجھ گئے؟ اتنا کافی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا۔ اب پتہ چلا کہ عورت شکایت کرنے آئی ہے، تو اس کے خاوند کو بلایا اور کعب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ ان کا فیصلہ کریں، کیونکہ آپ بات کو سمجھ چکے ہیں تو آپ فیصلہ کریں۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ نے اس صاحب سے کہا کہ دیکھو شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارا کرو۔ یعنی اس میں تم تہجد یعنی رات بھر عبادت مت کرو، بلکہ اپنے بیوی کے ساتھ رات گزارا کرو۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی کے پاس لازمی آؤ؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہو، 4 شادیاں بھی کسی کی ہو تو 3 دن کے بعد پھر پہلی بیوی کا دن آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کرو، اور 3 دن کے بعد 1 دن رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تو وہ کچھ بھی مت کرو۔ اس لیے میں نے کہا روز نہیں تو 3 دن کے بعد اس کو تم ٹائم دو، تمہیں اس کے پاس وہ وقت گزارنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا یہ فیصلہ سن کر اتنا خوش ہوئے کہ ان کو بصرہ کا قاضی بنا، یعنی بہترین فیصلہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رویہ، یعنی نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، تو ہمیں بھی ایسا رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت محبت پیار سے رہتے تھے، ان سے دل لگی کی باتیں کرتے تھے۔ آپ سوچئے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں جہنم کا کیا نظارہ ہوگا۔ کیا نبی علیہ السلام جہنم کو نہیں جانتے تھے؟ سمجھے کیا نظارہ ہوگا؟ جسے آنکھوں سے دیکھا، جیسے آنکھوں سے دیکھا اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت کا کیا عالم ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو
خوف اور خشیت کا کیا عالم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. آپ کے پاس کام بھی بہت زیادہ تھا, آپ ہم سے زیادہ بزی تھے, لیکن اس کے باوجود بھی بیوی کو ٹائم دیتے. ہم نبی علیہ السلام سے زیادہ بزی نہیں ہیں, بالکل نہیں. ہمارے پاس وقت ہے لیکن ہمارا وقت فضول چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وقت ہی نہیں تھا, اس کے باوجود بھی یاد رکھ کر بیویوں کو ٹائم دیتے تھے. اور ایک بیوی نہیں تھی, جتنی بھی ازواج مطہرات تھی سب کو ٹائم دیتے تھے. ہم تو ایک کو نہیں دیتے اور چار آ جائے گی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. اسی لیے ہمارے معاشرے میں ایک ہی ٹھیک ہے, تو ایک کو بھی ٹائم نہیں دیتا. تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام ازواج مطہرات کو ٹائم دیتے. وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جہنم کو آنکھوں سے دیکھا, جی جنہوں نے جہنم کو آنکھوں سے دیکھا, جو اللہ کی عظمت سے واقف تھے, ان کے دل پر کس قدر اللہ کی عظمت کا معاملہ رہتا ہوگا. اب ان کو تو اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق تھا, تو آج اگر ہمیں تھوڑا سا بھی دین مل جائے نا تو ہم تو بیوی کو بھول جائیں گے کہ کیا ہے, بس ابھی تو مجھے تو اللہ کا تعلق ایسا مل گیا ہے کہ کچھ جی نہیں چاہتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کا تعلق کتنا زبردست تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ وقت نکالتے تھے. یہ دنیا نہیں ہے, یہ دین ہے. ہم نے اس کو دنیا سمجھ لیا ہے. جو دنیا سمجھے گا تو اس کو اللہ کا تعلق ملے گا تو کہتے ہیں کہ بس اب تو یہ سب دنیا ہے, ہم نے چھوڑ دیا ہے سب, اب تو اللہ کے ساتھ باتیں کرتا رہوں. نہیں, یہ دھوکہ ہے. تو یہ کہ کس قدر اللہ کی عظمت کا معاملہ رہتا تھا, لیکن وہ جب اپنی بیوی کے پاس تشریف لاتے تھے تو ان سے دل لگی کی بات کرتے تھے, ان سے دل لگی کی بات کرتے تھے. تو معلوم ہوا اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا یہ بھی سنت ہے. سنت سمجھ کر کرے تو وہ عبادت بن جاتی ہے. احادیث میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ازواج مطہرات سے دل لگی, ان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے. تو اس کے لیے چند واقعات ہیں, الگ الگ طریقے سے کیسے کرتے تھے. ایک دفعہ میدان جنگ سے واپسی کا وقت تھا. اس وقت عورتیں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اپنے خاوندوں کے ساتھ باہر نکل جاتی تھی. میدان جنگ سے واپسی کا وقت تھا. اس وقت عورتیں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اپنے خاوندوں کے ساتھ, ہر ایک اپنے اپنے جوڑے کے ساتھ باہر نکل جاتی تھی. اس وقت آج کی طرح باتھ روم تو بنے ہوئے نہیں تھے, جنگلوں میں فارغ ہوتے تھے. نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ گئے, وہ بھی اپنے اہل خانہ سے نبی علیہ السلام بھی چلے گئے. رات کا وقت تھا, کھلا میدان تھا. نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں عائشہ ذرا آؤ دوڑ لگائیں, ہم آپس میں دوڑتے ہیں. نبی علیہ السلام, اب دیکھیں یہ کتنی عجیب بات لگتی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑنے لگے اور نبی علیہ السلام نے ان کو جیتنے دیا, دوڑ میں ان کو جیتنے دیا. آپ ہلکی چال چلے اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا دوڑی اور وہ جیت گئی. جب وہ جیت گئی تو بہت خوش ہو گئی کہ دیکھا میں نے آپ کو پیچھے کر دیا, تو خوش ہو گئی. یہ دل لگی تھی نا. تو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. اندازہ لگائیے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہ سکتے ہیں تو کیا عام خاوند اپنی بیوی کے لیے ایسا نہیں کر سکتا؟ تھوڑی دیر اپنی ہار مان لو, بیوی کو خوش کر دو. ہاں, تو یہ ہے کہ دل لگی کی باتیں کیسے کرنا. کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ اس قسم کی صورتحال ہوئی, یعنی دوڑ لگانے کے لیے کچھ عرصے کے بعد. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگا. پھر جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اس مرتبہ اور مسکرا کر فرمایا ہاذہ بتلک, یعنی یہ میں نے اس کا بدلہ دے دیا, وہ جس طرح تم آگے تھے آج میں جیت گیا. تو تلک بتلک یعنی بدلہ ہو گیا تمہارا, یعنی میں نے تمہارا حصہ برابر کر دیا. اب دیکھو کتنی بہترین چیزیں ہیں. آج تو بیوی کے ساتھ چلنا ہمارے لیے شرم کی بات ہے. ذرا بیوی ساتھ میں ہوگی نا
تو ہم الگ چلیں گے، بیوی الگ چل رہی ہوگی، ہاتھ پکڑ کر نہیں چلیں گے. کیوں بھائی؟ ارے بولے پتہ نہیں لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. ارے کیا کہیں گے؟ وہ تو عبادت ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے چلو. لوگوں کو سکھانا ہے. دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے، بیوی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں چلیں گے. آپ نے حدیث مبارکہ کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں تھے. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں تھے اور دیوار سے مسجد کی طرف دیکھ رہے تھے. گھر میں تھے اور دیوار سے مسجد کی طرف دیکھ رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آ کر کھڑی ہو گئی. وہاں کچھ لوگ کھیل رہے تھے، وہ ان کو دیکھتی رہی حتیٰ کہ وہ تھک گئی. اب یہ روایت تو عام ہے، اس کی پوری تفصیل کیا تھی وہ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کھول دی. فرماتی ہے نبی علیہ السلام دروازے کے پاس کھڑے تھے، میں آئی اور میں نے اپنی ٹھڈی یعنی یہ نبی علیہ السلام کے کندھے پر رکھ دی. نبی علیہ السلام ایسے کھڑے ہیں اور پیچھے سے وہ کندھے پر اپنی ٹھڈی رکھی اور وہاں سے منہ سے آگے جو حبشی کھیل رہے تھے ان کھیل کو دیکھ رہی تھی. ٹھڈی نبی علیہ السلام کے کندھے پر رکھ دی، پھر میں نے اپنا چہرہ نبی علیہ السلام کے رخسار کے ساتھ لگایا. ٹھڈی رکھی اور چہرہ رخسار سے رخسار مل گیا کہ نہیں؟ دیکھو پیار کی بات ہے، سب سکھایا جاتا ہے. تو وہ رخسار سے رخسار مل گیا. تو معلوم ہوا کہ وہ فقط کھیل نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اس موقع پر وہ اپنے رخسار کو نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے ساتھ لگا کر کھڑی تھی. تو وہ بھی دیکھ رہی تھی اور یہ بھی تھی. ہم نے کبھی کیا؟ میں نے بھی نہیں کیا، کروں گا انشاءاللہ جا کر. ارے سنت پر عمل کرنے میں کیا ڈر ہے؟ کیا جاتا ہے، خوش ہو جائیں گے. کرنا چاہیے کبھی ایسا موقع ہو تو. سارا آج کی رات میں نہیں کرنا، سب تھوڑا تھوڑا وقفے سے کرنا. پھر میں نے آخر نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ اب یہاں سے چلے، یعنی کھڑے کھڑے نبی علیہ السلام بھی تو ان کی رعایت میں تھک گئے. پھر فرمانے لگے عائشہ چلو اب ہم چلتے ہیں. تو عرض کیا یہ اللہ کے نبی جلدی نہ کرو، مجھے تھوڑی دیر اور دیکھنے دو. پھر کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بس کرے. عرض کیا یہ اللہ کے نبی جلدی نہ کرے. دیکھو، اور ہم ہوتے تو ارے کیا لگایا ہے اور پتہ نہیں کیا غصے ہو جائیں گے، یہ کیا تم لوگوں نے نخرے ہیں. تو فرمایا رعایت رکھا کرو. معلوم ہو کہ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے موقع ڈھونڈے کہ جس میں اپنے میاں کے قریب ہو، محبت کا اظہار ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا وقت گزارے. عورت بھی ایسا چاہے اور مرد بھی ایسا کرے. یہ ساری سنت ہے. چنانچہ عائشہ ایک اور سنت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام نے 9 عورتوں کی کہانی سنائی. کہانی سناتی. ان کی عمر چھوٹی تھی تو چھوٹی عمر کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا، تو ان کو اسٹوری سننے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو 9 عورتوں کی کہانی سنائی کہ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے 9 عورتیں اکٹھی ہوئی. ایک نے کہا تم بالکل آج کھری کھری بات سنا دو. پھر ایک نے کہا کھری کھری بات سنا، سب سے کہا. تو ایک نے کیا کہا کہ میرا خاوند ایسا ہے ایسا ہے. دوسرے نے کہا میرا خاوند ایسا ہے ایسا ہے. ساری عورتیں نے اپنے خاوندوں کی باتیں بتائی. تیسرے نے کہا ایسا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک عورت ام زرع تھی. اس نے ابو زرع کے بارے میں کہا کہ وہ مجھے اتنا محبت سے رکھتا ہے، وہ مجھے اتنا کھلاتا ہے، اس نے مجھے سونے سے لاد دیا ہے اور اس نے مجھے اتنی محبت دی ہے. یہ باتیں سنا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ابو زرع ام زرع سے جتنی محبت کرتا تھا میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. یعنی وہ عورتوں کی کہانی سنائی تو اس میں سے ایک عورت نے اپنے خاوند کی کہانی سنائی. ام زرع اور ابو زرع یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ، ان ساری عورتوں کی کہانیوں میں کس کا زیادہ تھا. تو اپنی بیوی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جو ابو زرع ام زرع سے جتنا چاہتا تھا میں اس سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. یہ محبت کا اظہار ہے. اب بتائیے کہ خاوند اگر ایسی بات بیوی سے کرے گا تو اس کی زندگی میں تو خوشیاں آ جائے گی، اس کو تو اپنا گھر بستا ہوا نظر آئے گا. نبی علیہ السلام کی سواری ایک اور سنت ہے. نبی علیہ السلام کی سواری ایک دفعہ جا رہی تھی، یعنی بیویوں کی رعایت کیسے رکھنا چاہیے اس کے بارے میں ساری باتیں ہیں.
ایک دفعہ آپ کی سواری جا رہی تھی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوسرے اونٹ پر سوار تھی، اللہ کی شان کے وہ اونٹ دور ہو گیا، یہ الگ اونٹ پر سوار تھے نبی علیہ السلام، اور وہ دوسرے اونٹ پر سوار تھی، وہ اونٹ الگ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا ہائے میری دلہن کہاں گئی؟ کون کہہ رہا ہے؟ ارے کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نے ایسے الفاظ کبھی بتایا بھی نہیں کہ ہمیں ایسے الفاظ بولنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، دیکھو کہ ہائے میری دلہن، عورتیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی کہے گی کہ ہائے میری۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شادی کا دن نہیں تھا، شادی ہوئے کو تو سالوں گزر گئے تھے۔ جب خاوند اس طرح بیوی کے ساتھ پیار کرے گی تو بیوی کیوں نہیں گھر کو آباد کرے گی؟ اور ایک دفعہ انجشا رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ خواتین کے اونٹوں کی مہار پکڑ کر چل رہے تھے، یعنی جن اونٹوں پر عورتیں سوار تھی اور وہ اس کی مہار یعنی اس کی رسی پکڑ کر چل رہے تھے۔ انجشا ایک صحابی تھے، وہ ہدی خوانی کر رہے تھے۔ ہدی کہتے ہیں اونٹ کو ذرا تیز چلانے کے لیے اس کو کچھ پڑھتے ہیں، کچھ اشعار یا اس کے زمانے میں جو جس سے تیز چلتا تھا، اونٹ بھی ایک نشے میں آ جاتا تھا، سمجھے؟ جو آج کل میوزک وغیرہ لگا دیا ہے وہ تو غلط ہے، بلکہ وہ اشعار یا وہ آیتیں یا وہ کچھ چیزیں پڑھتے تھے تو اس کو ہدی کہتے تھے۔ تو ہدی خوانی کر رہی تھی تاکہ اونٹ تیزی سے چلے، کہ اونٹوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے پڑھا تو اونٹ بھاگنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اونٹ تیزی سے بھاگ رہے ہیں تو انجشا رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اونٹوں کو آہستہ چلاؤ، کیوں کہ ان کے اوپر ہمارے آبگینے یعنی ہمارے آئینے سوار ہے، یعنی کانچ کی چیزیں ہیں کہ ٹوٹ نہ جائے۔ عورتیں نازک ہوتی ہے نا، تو فرمایا تیز مت چلاؤ کہ کہیں ان کو نقصان پہنچ جائے۔ تو دیکھو آپ سوچئے، جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو تیز چلا کر بھی ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کو کتنا خوش رکھتے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ان کے بارے میں فرماتی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی مجھ سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔ ان کی بیوی فرماتی ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں، ان کی بیوی فرماتے کہ کبھی مجھ سے میرے شوہر نے لہجہ بدل کر بات نہیں کی، نرمی کے ساتھ بات کی ہے۔ کیا حسن معاشرت ہے، کیا حسن اخلاق ہے۔ فرماتی ہے کہ ناراض ہونا، غصے ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی میرے ساتھ لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی، ہمیشہ محبت پیار کے لہجے میں بات کرتے تھے۔ شادی سے پہلے اور بعد نوجوانوں کی سوچ میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان جب کنوارے ہوتے ہیں اس وقت ان کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے شادی ہو جائے۔ جب کنوارے ہوتے ہیں تو سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے؟ شادی ہو جائے۔ یہاں کتنے نوجوان بیٹھے ہیں بولے ہماری دل کی بات کہتی ہے شادی، لیکن کیا کرے، ماں باپ کرنے نہیں دیتے، بولے ابھی بعد میں۔ تو فرمایا شادی ہو جائے، بیوی مل جائے، ایک دوسرے کے پاس اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں بیوی کے بغیر ہے کوئی زندگی نہیں، نو لائف وداؤٹ وائف، نو لائف وداؤٹ وائف۔ تو اس وقت ان کو بیوی کا اتنا انتظار ہوتا ہے کہ ہر وقت وہی سوچے، ہر وقت وہی باتیں، اس وقت سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا نعمت ہے، بس اللہ مجھے جلدی دے دے، کہ اللہ مجھے جلدی دے دے۔ چنانچہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ مجھے موت سے محبت ہی اسی لیے ہے کہ وہ آتی ہے، آتا نہیں ہے جی، کہ مجھے موت سے محبت ہی اسی لیے ہے کہ وہ آتی ہے، آتا نہیں ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ مؤنث بنا۔ جب کنوارے تھے تو شادی کا اتنا شوق تھا کہ کہتے تھے ہائے اللہ مجھے نعمت دے دے، ہے کہ نہیں؟ اور جب بیوی گھر میں آ جاتی ہے تب ان کی سختیاں یاد آ جاتی ہے، لہذا اس وقت بھی محبت پیار سے رہے۔ بیوی گھر میں آ گئی تو وہ سب بھول گئے، پہلے تو نعمت مانگتے تھے اور اب کہتے ہیں یار یہ چلی جائے تو اچھا ہے۔
کیا ہو گیا؟ ایسا کوئی نہیں، ایسے اگر کچھ ہو تو میرے پاس آ جانا، انشاءاللہ ہم ڈیلنگ کر دیں گے، سکھا دیں گے اور بہترین زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ایسے بہت سارے آئے جو آج خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ آج کل کے خاوند تو دل جلاتے ہیں، کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو خود فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، غیر عورتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کی 75% وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، 75% جو وجوہات ہے میاں بیوی کے جھگڑوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ شادی کے بعد نوجوان مرد غیر لڑکیوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، جی اپنی بیوی کو اگنور، نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے گھر میں وقت نہیں دیتے، گھر آتے تو ہے تو ان کو نیند آئی ہوئی ہوتی ہے، بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ بات بھی کرتی ہے تو 2 لفظوں میں جواب دے دیتے ہیں، کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، بیوی فون کرتی ہے تو کہتی ہے اچھا تو مجھے کام نہیں کرنے دے رہی، اگر باہر گئے ہیں اور فون کرے گی تو کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی، اور کام کیا ہوتے ہیں؟ بیٹھے میسج کر رہے ہوتے ہیں۔ کام کیا ہوتا ہے؟ دوسری سے میسج کر رہے ہوتے ہیں، اور بیوی کا فون آتا ہے تو بیوی کو اچھی نہیں لگتی، حالانکہ فون اٹھانا چاہیے، اور وہ دوسری سے اور یہی کام کر کے مجھے کام نہیں کرنے دیتی، اور کام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا یہ کس قدر ظلم ہے اس لڑکی پر جن محبتوں کی وہ حقدار تھی، اب انہوں نے وہ محبتیں غیر لڑکی کے لیے استعمال کرنی شروع کر دی۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو کسی کے سامنے بریانی بھی رکھ دو تو اس کا بریانی کو ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جی ہم باہر جا کر اپنا پیٹ نہ بھرے بلکہ گھر میں آ کر اپنا پیٹ بھرے، ورنہ باہر بریانی کھا لی اس میں لذت نہیں ہے، گھر میں آ کر کھا لے اور اپنا پیٹ بھر لے، سمجھ گئے؟ ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ باہر فون کر کے باتیں کر کے مس یو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا کہہ کر اپنی محبتوں کے جذبے پورے کر کے آتے ہیں، گھر آتے ہیں تو بیوی بریانی کی طرح بھی ہو تو بھی اس کے دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ ان جھگڑوں کی بنیادی وجہ ہے۔ نوجوان لڑکوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دے، گھر میں آ کر بیویوں کا دل نہ دکھائے بلکہ درگزر سے کام دے۔ ایسے نوجوان ہو کہ جو چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوٹ پا رہی ہے اور اس سے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اللہ والوں کے پاس آئے، انشاءاللہ ان کو طریقہ بتائیں گے، اور آہستہ آہستہ ان سے اپنی بیوی بہت اچھی لگنے لگے گی، اور سارے تعلقات جو غلط ہے وہ سب چھوٹ جائیں گی۔ شریعت نے کہا ہے کہ چونکہ خاوند کے ساتھ پیار کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، اب اس محبت میں کئی مرتبہ بیوی میں ناز بھی آ جاتا ہے۔ بھئی گھر میں بیوی ہے تو کبھی کبھی وہ ناز بھی کرے گی، یہ اس کا حق ہے، اور ہم کبھی کبھی موڈ میں نہیں ہوتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے تو غصے ہو جاتے ہیں، وہ ناز کرتی ہے تو اعتدال کے ساتھ بیوی کے ناز کو بھی برداشت کر لینا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں کوئی بات ہو گئی تو دیکھو نبی علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں بھی باتیں کچھ ہو جاتی تھی، ہو گئی۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ ادھر سے صدیق اکبر تشریف لے آئے، نبی اسلام اور ماں عائشہ میں باتیں چل رہی تھی، تھوڑا زور سے آواز آ رہی تھی، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے، یعنی ان کے والد آ گئے بیٹی کے، نبی الاسلام تو ان کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لایا، نبی الاسلام نے فرمایا ابوبکر تم اچھے وقت پر آئے ہو، کیونکہ بیٹی ذرا نبی الاسلام سے تھوڑی بحث کر رہی تھی، تو فرمایا اچھے وقت ہے، آؤ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک بات کا فیصلہ کرو۔ دیکھو دل کتنا صاف ہے، سسر آئے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے کہ ہم دونوں آپ کے سامنے اپنا دل صاف کرتا رہا، فیصلہ کرو۔ آج تو سسر سے ذرا ہم شرماتے رہتے ہیں، بیوی کی بات سسر سے کہنے میں کیا جائے گا، یعنی اس کے والد کے کہنے میں کوئی حرج نہیں، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ بتا رہا ہوں کہ آج سسر کو تو ہم نے اتنا الگ ہی سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ تو بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ رہنا سفر کرنا ہم اس پر معیوب سمجھتے ہیں، نہیں کوئی عیب نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں سب سے زیادہ سفر میں کون رہا ہے؟
سسری تو رہے، تو داماد ساتھ میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو داماد ہوئے ان کے، حضرت بکر ان کے سسر ہوئے، تو دیکھو دونوں ساتھ میں سفر کر، یہ ہمارے لیے کوئی عیب نہیں، ہمارے معاشرے میں عیب بنا دیا گیا ہے۔ تو دین ہے کہ کبھی ایسا موقع آئے تو ان کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے بات کرے۔ تو فرمانے لگے کہ آگے حضرت صدیق یعنی اکبر رضی اللہ عنہ تو فرمائے کہ نبی الاسلام، تو صدیق اکبر نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے۔ نبی الاسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا بات کرو، دونوں میاں بھی حضرت عائشہ سے فرمایا بات کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ذرا غصے میں تھی، کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے آپ ہی بات کرے، ذرا غصے کے اندر کہہ دیا۔ تو نبی الاسلام نے صورت حال بتائی، پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اب میں بتاؤں۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ایک زور سے تھپڑ لگایا، یعنی بے ادبی کر رہی ہے نا، نبی کا مرتبہ کتنا ہے۔ حضرت صدیق وہ تو باپ تھے، وہ تو لگا سکتے تھے، بیٹی کو تربیت کرنے کے لیے لگا دیا شوہر کے سامنے، زور سے کہنے لگی اے فلاں کی بیٹی کیا تو اللہ کے رسول کے لیے ایسی بات کرتی ہے؟ اب جب تھپڑ لگا تو بیٹی تھی، جلدی سے نبی اسلام کے پیچھے جا کر چھپ گئی کہ ابھی دوسرا پڑے گا، تو اب چھپنے کے لیے کہاں گئی؟ نبی اسلام کے پیچھے جا کر چھپ گئی اور کہ دوسرا تھپڑ نہ پڑ جائے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تو آپ کو فیصلے کے لیے بلایا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ ماننا ہی شروع کر دو، ہم نے تو آپ کو فیصلے کے لیے بلایا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ماننا شروع کر دے، آپ جائے ہم اپنا معاملہ خود سمیٹ لیں گے، آپ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ صدیق اکبر وہاں سے چلے گئے، جیسے ہی وہ گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے سے دوسری طرف آئی، نبی اسلام نے مسکرا کر دیکھا، فرمایا دیکھا دوسرے تھپڑ میں نے ہی تمہیں بچایا، دوسرے تھپڑ کھانے سے میں نے ہی تمہیں بچایا، ورنہ ذرا لگ جاتا تھا۔ تو دیکھو دل لگی کیسے کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ بیویوں کے ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ رہنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ ان کے ناز و نخرے کو بھی برداشت کر لینا چاہیے۔ اب ساس کو یہ چیز بری لگتی ہے، میاں بیوی جب آپس میں محبت سے رہتے ہیں نا تو ساس کو دیکھا نہیں جاتا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دونوں زیادہ اتنی محبت نہ کریں، مگر وہ اپنی زندگی پر نظر دوڑائے کہ جب وہ بہو تھی، وہ ساس جب وہ بہو تھی تو وہ کتنے ناز کیا کرتی تھی، اب چونکہ بوڑھی ہو گئی ہے اس لیے اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، پھر وہ بیٹے کو سمجھاتی رہتی ہے کہ کیا تمہاری بیوی بنی ٹھنی رہتی ہے، بیٹے کو سمجھاتی ہے کیا تمہاری بیوی بنی ٹھنی رہتی ہے، نہ رہے تو کیا کرے، کیا تم بیوی کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہو، یعنی تم جب دیکھو تو بیوی کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہو، اصل میں وہ نہیں بول رہی ہوتی ہے، سانس نہیں بول رہی ہوتی ہے، بیچاری کا بڑھاپا بول رہا ہوتا ہے، بیچاری کا بڑھاپا بول رہا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساس بھی بیچاری بے قصوری ہوتی ہے، وہ خود نہیں بول رہی ہوتی، اس کا بڑھاپا بول رہا ہوتا ہے، اگر وہ اس عمر میں ہوتی جس عمر میں اب یہ بچے اور بچیاں ہیں تو اس کی سوچ کی فریکوینسی بھی مختلف ہوتی ہے، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو ساس ہے وہ بھی اپنے بیٹوں کو اگر خوش دیکھے، آپس میں محبت سے رہ رہے تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی بیوی سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرنی پڑی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی دو بیویاں تھیں، بیویوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں معاملہ چلتا ہی ہے، وہاں پر بھی چلتا تھا، نبی اسلام کی جو ازواج مطہرات میں بھی چلتا تھا، ان کے قصے انشاءاللہ کبھی سنائیں گے کہ کیسے ہوتے تھے، ہنسیں گے پیٹ پکڑ کر، ایسے ایسے ہوتے تھے ان کے بھی قصے آپس میں۔ تو فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی یہ بیویوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں معاملہ چلتا ہی ہے، کبھی یہ ناراض تو کبھی وہ ناراض، فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا، اب ان کی دو بیویاں تھی تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ میں گھر جاتا تو دروازے کو کنڈی لگی ہوئی اندر سے بند ہوتا ہے، وہ کھولتی ہی نہیں تھی، دو تھی نا تو دو ہوگی تو پھر ایسا ہی ہوگا، ہاں وہ کھولتی ہی نہیں تھی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اب یہ تو کتنا انصاف کرنے والے ہیں بتاؤ، پھر بھی بیویوں میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے،
وہ تو کر کے دیکھو گے تو پھر سمجھ میں آئے گا، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو فرمایا کنڈی لگی ہوئی وہ کھولتی نہیں تھی، تو میں وہی دروازے پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ یہ حکیم الامت ہے جن کو اللہ نے علم کا سمندر بنایا تھا، اور ان کا بھی یہ حال تھا، اور برداشت کرتے تھے، بولے چھوڑو، کیونکہ اس چیز کو ہم حل نہیں کر سکتے، وہ ان کا اپنا اندر کا معاملہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری بڑی گھر والی کہیں جانے لگی اور مجھے کہہ گئی کہ گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہے تو ان کو اپنے وقت پر دانا پانی ڈال دینا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بات ہی میں بھول گیا، جب میں تفسیر بیان قرآن لکھنے بیٹھا تو کوئی مضمون وارد نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی اللہ توبہ کی، یعنی اللہ سے میں نے بڑی توبہ کی کہ آخر کیا بات ہے، میں یعنی ان کی تفسیر لکھنے کا معمول تھا قرآن شریف کی، تو اس وقت وہ لکھ رہے ہیں، مضمون نہیں آ رہا۔ حیران ہو گئے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ میرے پر مضمون ڈال دے۔ روزانہ لکھتے تھے کچھ نہیں، آج ان پر مضمون آنا بند ہو گیا۔ فرمایا بڑی دعائیں مانگی مگر طبیعت میں کوئی انشراح ہی نہیں ہو رہا تھا، آمد کا سلسلہ بالکل بند تھا۔ کافی دیر کے بعد فرمانے لگے کچھ اور ہو نہ ہو مجھ سے کوئی ایسی کوتاہی ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس معرفت سے آج محروم کر دیا، میرے سے کوئی غلطی ہوئی۔ کہنے لگے میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کیا غلطی ہوئی، تو اچانک مجھے خیال آیا کہ اوہ ہو، میں نے تو مرغیوں کو آج دانا بھی نہیں ڈالا، کیونکہ پہلے تو بیوی صاحبہ ڈال دیتی تھی، اور آج وہ باہر گئی ہے اور مجھے کہا تھا تو میں نے دانا ہی نہیں ڈالا۔ فرماتے میں اٹھ کر فوراً گھر گیا، مرغیاں بھوکی پیاسی تھی، میں نے دانا ڈالا، ان کو پانی دیا۔ جب مرغیوں نے وہ پانی پیا اور دانا کھایا تو اللہ نے مضامین پھر آنا شروع ہو گئے۔ ایک مخلوق کو پھر میں نے آ کر اللہ کے قرآن کی تفسیر کے نکات لکھے۔ اگر مرغیوں کو تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے علم کو روک لیتے ہیں، مرغیوں کو تکلیف پہنچے تو معرفت کے علم کو روک لیتے ہیں، اور جو اپنی بیویوں کا دل دکھائے گا وہ اللہ کی معرفت کیسے پائے گا، وہ نیک کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے جو لوگ نیک بننا چاہتے ہیں تو ان کو گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہوگا، ورنہ معرفت ان کو نہیں مل سکتی، مراقبے میں نہیں بیٹھ سکتے، ذکر کی پابندی نہیں کر سکتے، ان کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے۔ دل دکھا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اس لیے دیندار لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کی بیوی سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، ایک شخص کی بیوی سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی، اب وہ اسے سزا دیتا تو حق جانب تھی، یعنی ایسی غلطی ہوئی کہ سزا دے سکتا تھا، مگر اس نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا، اس نے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہوئی، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا سناؤ کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ کے حضور پیشی ہوئی، فرمایا کہ تو نے اس موقع پر اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا، اس لیے آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے بیوی کو معاف کر دیا تھا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے بیوی کو معاف کر دیا تھا، آج میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت اس بات کو کتنا پسند